نہیں سر وہ ہمارے اختیار میں نہیں سر آپ مطلب دو باتیں ہیں نا کہ آپ یا تو ہجرت کریں اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اس معاشرے کا کوئی حل نہیں ہے سر اس معاشرے کا کوئی حل نہیں ہے. ہر سوال کا جواب نہیں دینا نہیں ہے اور مطلب یہ کہ آپ مطمئن نہ ہو تو پھر بعد میں ہی بات کریں. جی عطا بھائی آپ کا سوال بہت اہم ہے اور میرا سوال یہی تھا جو آپ نے کہا. آج کل جو موضوع ہے ذہنی صحت اور پاکستانی معاشرہ، آج کل ہمارے ہاں ذہنی صحت کے لیے پاکستانی معاشرے میں ایڈکشن بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس سے ہر صورت میں معاملے میں یونیورسٹیز میں اور پورے معاشرے میں اس ایڈکشن سے کوئی اس کمرے میں بیٹھے ہوا ہر کوئی کسی نہ کسی توسط سے کوئی نہ کوئی ہوا ہوگا، اس کو افیکٹنگ ہوا ہوگا، تو اس سے کیسے بچائیں؟ اس میں پیچھے اکبر بھائی کو دے دیں، پیچھے اکبر بھائی کو دے دیں. اس میں میکسیمم جو ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو ویجیلنٹ اور ہائیلی ویجیلنٹ رکھ کے کر سکتے ہیں. ہائیلی ویجیلنٹ ان دیٹ سینس کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ یا ہمارے گھر کے بچوں سے منسلک کچھ بچے اس چیز میں اگر جا رہے ہیں، اگر میں شروع کی بات کر رہا ہوں، پرائمری پریونشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے. اب ونس اپون اے ٹائم مائی سنس جو اسکول میں تھا وہ اس زمانے کی بات ہے، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے کچھ بچے ہمارے محلے کی پان شاپ سے کسی قسم کا کوئی نشہ لیتے ہوئے پائے گئے. وہاں پہ انٹروینشن جتنی مجھ سے ممکن تھی اپنے وسائل کے ذریعے وہ میں نے کی، اور پھر یہاں تک کہ اس پان شاپ پہ ریڈ بھی کروایا گیا، اور پھر ان بچوں کے پیرنٹس سے بھی اسکول کے توسط سے بات ہوئی، اور اسکول میں بھی پھر میں نے جا کے ایک چھوٹا سا لیکچر ٹائپ کا دینے کی کوشش کی، کالم بھی لکھا اس پہ. تو ابھی جیسے بات کی کہ جتنا ہمارے اختیار میں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور بس، اور اس کے علاوہ تو پھر ظاہر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی اکبر بھائی. ڈاکٹر صاحب کی بات میں نے سنی اور تمام لوگوں نے سنی، اور ڈاکٹر صاحب نے 6 عوامل کا تذکرہ کیا اور خصوصی طور پہ کہا کہ یہ ہمارے جو عوامل ہیں اکنامکل، سوشل، کی تمام چیزیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی یہ جو عوامل ہیں اس کا ذہنی انسانی صحت پر جو اثر ہے، ذہنی صحت پر جو اثر ہے، اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. حاضرین محفل نے بھی کافی جوابات دیے اس سلسلے میں. تو میری ایک تجویز اس سلسلے میں صرف یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ 24 گھنٹے کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور 8 گھنٹے پروفیشنل لائف، 8 گھنٹے فیملی لائف اور 8 گھنٹے اپنی انڈیویجول اور ریلیجس لائف میں گزاریں، تو اس کا کافی ذہنی طور پر ایک اچھے ذہنی سطح پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے تھے، ممتاز بھائی آپ کرنا چاہ رہے تھے سوال، ممتاز بھائی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ایک سیکنڈ آپ پیچھے احمد بھائی کو دے دیں. جی اچھا آپ کا جواب. سر جو آپ نے بات کی ڈیمارکیشن کی، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو جتنے ڈائمینشن میں نے آپ سے ابھی ڈسکشن میں لے کر آیا، یا پریکٹیکلی آپ نے بھی زندگی گزاری اور مطلب دنیا میں اربوں لوگ گزارے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو ڈیمارکیٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کو سمجھنے، میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم صرف سمجھنے کے لیے ان کو ایک ہائپوتھیٹیکلی الگ الگ ڈائمینشنز کو ہم اس کو لے کے طور پہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم سوچیں کہ ان میں سے یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے، تو پاسبل نہیں ہے. اب اس کی مثال چھوٹی سی یہ دوں، میں اس وقت فزیکلی بھی یہاں موجود ہوں، اس وقت میں ایموشنلی بھی یہاں موجود ہوں، سوشلی بھی یہاں موجود ہوں، اور میں یہاں سے مینٹلی یا سائیکولوجیکلی بھی موجود ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں اسپریچولی بھی یہاں موجود ہوں کہ میں کچھ دینے کی نیت سے بیٹھا ہوں. جتنا بھی مجھے آتا ہے غلط یا صحیح وہ میں پرووائڈ کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوں. تو آؤٹ آف 6 mind dimensions 5 dimensions are working in full progress and simultaneously ایک ساتھ چل رہے ہیں. اب اگر میں یہ سوچنے بیٹھوں کہ یہ 8 سے 10 بجے تک کا ٹائم میرا یہ ہے اور 12 سے 24 کا یہ ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہم صرف اپنی نیت اپنی سیٹ کر لیں. جو ایک حدیث ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے، باقی دیکھ لیں. تو حضور جب تشریف لائے
تو انہوں نے دیکھا کہ روشندان ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ روشندان آپ نے کس نیت سے کہا، کس وجہ سے بنوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے روشنی اور ہوا ملے گی. تو حضور نے خوبصورت سی بات کی کہ اگر آپ نیت اذان کی رکھ لیتے تو روشنی اور ہوا تو آپ کو مل ہی جاتی، ثواب آپ کو الگ مل جاتا تھا اس کے اندر. تو سارا کھیل دنیا میں ہر کام کے پیچھے نیت کا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اگر ہم باتھ روم بھی جا رہے ہیں اور ہماری نیت اس کی کچھ پازیٹیو ہو تو وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اس کو ہم الگ الگ کر کے نہیں، ٹائم وائز نہیں الگ الگ کر سکتے. 24 گھنٹے، ابھی آپ نے میری دوسری بات بھی سنی ہوگی، میں 24 گھنٹے آئی ایم فری اینڈ 24 گھنٹے آئی ایم بزی، ڈیپینڈنگ اپون کے کام کے. ایمن بھائی، السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، بالخصوص عادت سر کے درد کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں مجھے کبھی سر درد نہیں ہوا الحمدللہ. لیکن مجھے دیکھوں کہ عادت سر کا درد ہے، عادت سر کا درد خود بخود کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ شاہد بھائی آپ لے لیں. دو ڈومین ہوتی ہیں. ایک تو یہ میگرین کا درد کہلاتا ہے، اگر یہ نیورولوجیکل یا نروس کسی کمپریشن کے نتیجے میں ہو، بلڈ کمپریشن میں زیادہ سے، اور یا پھر یہ سائیکوسومیٹک، یا ابھی ہم بات کر چکے ہیں کنورجن یا ہسٹیریا کی، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوسچن. جی شاہد بھائی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں جو حقیقت بھی ہوتی ہے اور بالکل بھیانک سچائی ہوتی ہے، لیکن ایک سائنٹسٹ بھی اس پہ بات کرنے کے لیے محفل میں تیار نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نہیں، کون تیار نہیں ہوتا؟ یعنی ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ماہر نفسیات ہے، ایک پروفیسر ہے، اسی سبجیکٹ کا ہے، لیکن وہ ایک اخلاقی بات کو ڈھال بنا کر، یا وہ اتنے اندر آج تک ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچی بات کہیں. وہ بات جو اہم وجوہات ہیں معاشرے کی کچھ اہم وجوہات ہیں، کچھ فیکٹس ہیں جو حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی کی وجہ سے ڈپریشن ہے، اسی کی وجہ سے انزائٹی ہے، اسی کی وجہ سے اسٹریس ہے، لیکن آپ اس مسئلے پہ نہیں آ رہے. آپ نے وہ بات کی نہیں پہلی بات. باقی ساری باتیں بہت اچھی کی آپ نے، لیکن اگر فزیکل کنڈیشن اس کی بیٹر ہو، اس کے اندر کوئی اس کی ذہنی صحت تبھی بہتر ہوگی جب اس کی فزیکل کنڈیشن بیٹر ہو. اگر فزیکل کنڈیشن بیٹر نہ ہو، میرا ایک سوال مختصر سوال یہ کہ پاکستانی معاشرہ ذہنی صحت کے لحاظ سے دنیا کے مقابلے میں کس درجے پہ ہے، اور 3 لائنوں میں پاکستانی معاشرے کی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے آپ کی اہم تجاویز کیا ہیں؟ شکریہ. اوکے، خوبصورت سوال کر رہے ہیں شاہد بھائی. آپ بھی اس کو کہتے ہیں یارکر مارنا، آپ یارکر مار رہے ہیں بیٹھے زبردست طریقے کی. دیٹس گڈ. تو اس میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جیسے اب آپ نے بات کی کہ 3 جملوں میں یہ بتایا جائے کہ پاکستانی معاشرے کی ذہنی صحت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک، اور جن باتوں کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا ڈسکشن نہیں ہوا، تو عرض کیا کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بذات خود اپنی جگہ ایک بہت بڑے ٹاپک کی شکل اختیار کرتی ہیں. اور کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ اگر ہم گفتگو شروع کریں تو وہ پھر لمبی نکلتی چلی جاتی ہے اس میں. اب آج کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ذہنی صحت کا تھا، جسمانی صحت کا نہیں تھا. لیکن میں نے ابھی جیسے ابھی پہلے بھی جواب دیا، اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ سب فیکٹرز آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. کسی بھی ایک فیکٹر کے اندر اگر آپ کے پہیوں میں گاڑی کی ہوا نہیں ہوگی تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، چاہے وہ برانڈ نیو کار ہی کیوں نہ ہو نا، شو روم سے نکال کے کیوں نہ آ گئے ہو، یا اس کی بیٹری آپ مائنس کر دیں تب بھی آپ نہیں چلا سکتے، یا پیٹرول نہ ہو تب بھی نہیں چلا سکتے.